بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ قید سالی ہے، یہ 17واں سال ہجرت ہے، اس کا نام ہے سنۃ الرماد، یعنی اتنی خشکی ہوئی کہ خاک کی بجائے ایسا راکھ اڑنے لگی۔ لوگ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ دعا فرمائیں، آپ دعا کریں کہ بارش ہو۔ اس موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ نہ فرمایا کہ یہ رہی مسجد نبوی، بسم اللہ، یہ رہی مسجد نبوی، بیٹھ جاؤ وہاں، اللہ اللہ کرو، دعا کرو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خاندان نبوت کی طرف پیغام بھیجنے دو، آل رسول میں سے کوئی آئے تو دعا کرے۔ اس کو امام ابن حسن مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سوائق مورکہ میں صفحہ نمبر 176 اور 178 کے مابین لکھا ہے۔ اس کا نام ہے سنۃ الرماد، عام تاریخ بھی نکالے تو بھی نکل آئے گی، اور بخاری کے متن کے اندر بھی یہی سنی۔ انہوں نے پیغام بھیجا، اور ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ خود گئے، تطبیق کیا ہے، پہلے پیغام بھیجا، کچھ دیر لگنے پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طبیعت بے چین ہوئی کہ لوگ اتنی تعداد میں اکٹھے ہوئے تو جلدی آنا چاہیے۔ جب گئے تو انہوں نے کہا مجھے اولاد رسول جو ہے نا اس کی طرف پیغام بھیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندہ بھیجا تو حضرت امام حسن آئے، امام حسین آئے، مولا مرتضی آئے۔ مولا مرتضی جب آئے تو وہ اخرج طیبا فطیبہم، کہ جیب سے خوشبو نکالی حضرت فاروق اعظم نے۔ اندازہ کریں کہ خاندان نبوت کے ساتھ خلفائے راشدین کے تعلقات کیسے خوشگوار ہیں۔ خوشبو نکال کے ان کو حضرت عباس نے لگائی، اور لگانے کے بعد کہا کہ اے حسن تم میری دائیں جانب ہو جاؤ، اے حسین تم میری بائیں جانب ہو جاؤ، اے علی تم میرے آگے آگے ہو جاؤ۔ کہ یہ ترتیب کیوں قائم کی؟ کہا جس تاریخ نبی پاک علیہ السلام نے نصارائے نجران کے مقابلے میں دعا کرنے مبالغہ کرنے کے لیے گئے تھے، اس تاریخ یہی ترتیب تھی۔ دعا کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے اچھی ترتیب یہی ہے۔ ان کو کہا کہ آپ آگے تشریف لائیں۔ اس وقت حضرت عباس کہتے ہیں کہ اب میں دعا کرتا ہوں۔ اس موقع پر ایک سوال ہے کہ صحابہ کرام کے جمع غفیر نے مل کر جب یہ کہا کہ اے فاروق اعظم آپ دعا فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے افضل سمجھ کے انہوں نے کہا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دعا کے وقت اللہ کا کوئی افضل بندہ تلاش کر کے اس سے رجوع کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں اور خلفائے راشدین کی تعلیمات میں۔ اور پھر انہوں نے اس کے باوجود کہ خلیفہ کو اپنے وقت کا سب سے اعلیٰ بندہ سمجھا جاتا ہے، ان کا اللہ نے مجھے کچھ بھی دیا ہے پر اس خاندان کے صدقے میں بڑھا، اس لیے میں چاہتا ہوں آج اظہار تشکر کے طور پر میں اس خاندان کو بلاؤں جس خاندان کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ عزت دی۔ یہ قبول دعا کے لیے ہمارے فقہ نے بھی لکھا ہے، سابقہ امتوں میں بھی جب کبھی بارش نہیں ہوتی تھی، کوئی اور مشکل آ جاتی تھی، کوئی آندھی جھکڑ چل جاتا تھا، کوئی طاعون پڑ جاتی تھی، تو انبیاء علیہ السلام کی اولادوں کو بلا کر کے اس وقت دعا کیا کرتے تھے۔ پہلی امتوں میں بھی اولاد نبی کو اولاد دعا قبول دعا کی وجہ سمجھنا، اور اس مذہب کے اندر بھی اولاد رسول کو قبول دعا کی وجہ سمجھنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے ساتھ دعا آج کے لیے کلمات کے بعد دوستوں نے پڑھے، گزرنے کی میں نے خود پڑھے ہیں، میں نے سب کو ثواب اپنی بارگاہ میں حاجی محمد عبد الرحمن صاحب خلیفہ قادری کے اس صاحبزادے کی روح کو پہنچا کے جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اس کی ماں بیچاری فالح زدہ ہے، پہلے بھی وہ جیتوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا، اب اسے اپنے بیٹے کی لاش ایسی حالت میں دیکھیے جب وہ توقع کر رہی تھی میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، ایسے وقت میں اس کو یہ صدمہ پہنچا، اللہ کریم اپنے فضل سے اس کا یہ صدمہ دور فرما، اس کے باقی بچوں کی طرف سے سب خوشی نصیب فرما، اور اس خاندان کے جتنے مرحوم دنیا سے چلے گئے سب کی روحوں کو آج کے کام سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، اس خاندان کو دن دگنی رات چوگنی۔ اور عاجی صاحب نے پیچھے اپنے وطن میں ایک بڑی خوبصورت درسگاہ قائم کی، بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے، دین کا بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اللہ کریم اس کو ترقی کا۔
اس لیے ہمارے باقی دوستوں جتنے بھی ہمارے مخلصین ہیں انہوں نے اپنے وطن میں مسجدیں بنائی ہیں، مدرسے بنائے ہیں، اپنی زمینوں میں اپنے پیسوں سے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دینی مہمات کو عزت عطا فرمائے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کو ترقی عطا فرمائے۔ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی یہ سارے سلاسل ہمارے ہیں، یہ آل حق کے سلسلے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہے وہ ہمارا ہے۔ یہ آل سنت کی سچائی کی شہادت ہے کہ زمین پر کوئی ولی کسی دوسرے مذہب کا نہیں ہے سوائے اللہ۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ قرآن مجید نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر کہا ہدی للمتقین، قواعد عربیہ کے مطابق یہ ہدن بمعنی ہادین ہے اور حال تعلیلیہ ہے، بتاتا ہے کیوں اس میں شک نہیں، ولی جو اس نے پیدا کیا شبہ ہوتا ولی پیدا کرتا۔ جیسا ایک ٹیچر سے کہا جائے تو کیسا ٹیچر ہے، وہ کہے میں سارے ملک سے اچھا ٹیچر ہوں، ثبوت کا پچھلے 10 سالوں سے جو فرسٹ ٹرین کر رہے ہیں کلاسز میں وہ میرے شاگرد ہیں، یہ شہادت ہو جائے گی کہ واقعی یہ ٹیچر بڑا لائق ہے۔ قرآن کہتا ہے اس میں شک نہیں ہے، کیوں؟ یہ متقین جو پیدا کی ہیں، متقین کی تفسیر میں حضرت امام نصفی نے لکھا اولیاء اللہ مراد ہیں۔ تو علم سچوں کے پاس بھی ہوتا ہے، جھوٹوں کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن ولی جھوٹوں کے پاس ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو جس قوم نے ولی پیدا کیے ہیں وہ سچی ہے۔ آئندہ کسی بھی بحث میں اگر معاملہ الجھ جائے تو آپ کہیں گے کہ جناب مہربانی فرما کے اپنی سچائی کے لیے کتب خانے نہ پیش کریں، اپنی سچائی کے لیے آپ کے مسجدوں کے معیار نہ پیش کریں۔ یہ سچوں کے پاس بھی ہیں، یہ جھوٹوں کے پاس بھی ہیں۔ اگر آپ اپنی سچائی ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنی سبوں میں والی بغداد، خواجہ بہاؤدین شہنشاہ نقشبند، اپنی سبوں خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار مہیا، اپنی سبوں میں شیخ شاہد سہروردی، ولی اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ حق پر ہیں۔ اللہ پاک ولیوں کے صدقے سے ہمارے بھیڑے پار فرمائے، آل حق آل سنت والجماعت کو دونوں جہان میں کامیابی اور اس خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج کے اس اجتماع میں جتنے بھی لوگ اللہ کی دنیا میں شفا ماتا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔